اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں جو ہماری 50 ورک ٹپس ہیں، اسی میں ہم چل رہے ہیں اور 50 پوری ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر ہم کسی اگلے ٹاپک پہ جائیں گے۔ اینڈ آئی ایم آلسو تھنکنگ آف چینجنگ اے فیو تھنگس، لیکن وہ میں پھر اس سیریز کے اختتام پہ پھر آپ سے بات کروں گا، کیونکہ ابھی اٹ از پری میچیور ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، لیکن پھر اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ آج جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے، ہم نے اپیرنس کی بات کی، ہم نے بات کی جب اپنے آپ کو گرومڈ رکھیں، فلاں کریں، یہ کریں۔ اپنے آپ کو آپ ذہنی طور پہ فریش کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں نا، فزیکلی تو آپ نے گروم کر لیا، آپ نے صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے، آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ کا اٹائر مناسب ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو۔ مہنگا سستے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صاف ستھرا ہو، آپ کی اپیرنس ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کے لوگوں کو اچھا لگے۔ اور اگر آپ بھیڑ میں بھی کہیں کسی، فار ایگزامپل جیسے فارماسیوٹیکل والے سیلز کے لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، تو مریضوں کا مجمع لگا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر کو لگے کہ یہ کوئی فریش ایئر ہے، بجائے اس کے کہ وہ مریضوں جیسی شکل ایک اور اس کو نظر آئے، اسے لگے کہ نہیں یہ کوئی بندہ ہے جس سے اگر میں 2 منٹ بات کر لوں نا تو میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا فزیکل کا معاملہ۔ ہاؤ ڈو یو کیپ مینٹلی فریش؟ اور مینٹلی فریش سے مراد میری کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے مینٹلی فریش سے کہ وہ جو خیالات آپ کے 5 سال پہلے تھے آج بھی کیا وہی ہیں؟ اور کیا آپ کچھ چیزوں کے بارے میں ریجڈ ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے، یا آپ کی ایک عادت ہے کہ آپ ریجڈ ہیں؟ جیسے میں دیکھتا ہوں کچھ چیزوں میں ہم بہت ریجڈ ہیں نا، جیسے پالیٹکس میں بہت ریجڈ ہیں، یعنی جو لوگ کسی ایکس پارٹی کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ایکس پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے۔ جو وائی پارٹی کے ساتھ ہیں وائی پارٹی کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا، اور یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ غلط ہیں کہ صحیح ہیں، بس ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہ جو غلط بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فریشنس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی تو طریقہ یہ ہے کہ کچھ اپنی جو 1-2 چیزیں ہیں نا، زیادہ نہیں، ایک ریجڈیٹی کو ذرا پیچھے کر دیجئے، تھوڑا اپنے آپ کو فلیکسیبل کر لیجئے، یعنی کیپ یور سیلف اوپن ٹو نیو تھنگز ایکچولی، رائٹ، نمبر 1۔ اور دوسری اور آخری چیز، بہت لمبی بات کوئی نہیں ہے، دوسری اور آخری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہسٹوریکلی ہمارے چلی آ رہی ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنی، اور وہ چلی آ رہی ہیں، اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کرتا کہ یہ ٹھیک تھیں، نہیں تھیں، یا یہ کسی زمانے میں ریلیونٹ تھی آج نہیں رہی ہیں، یا کیا ہوا۔ اور میں ایگزامپلس دینا نہیں چاہتا یہاں پہ، میرے پاس بہت ایگزامپلس ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں چلی آ رہی ہیں، ٹریڈیشنلی چلی آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں لیکن بہت سی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن چونکہ کچھ ٹھیک ہیں تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا جی وہ کسی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات ہوئی ہوگی نا، تو اس لیے یہ سب ٹھیک ہے۔ تو دوسرا آخری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا آج کے دور میں جو ایویڈنس اویلیبل ہے، جو سائنٹیفک انفارمیشن اویلیبل ہے، جو ادروائز انفارمیشن اویلیبل ہے، از اٹ اسٹل دا سیم؟ دیکھیں نا، ایک زمانے میں تو ساری دنیا یہ مانتی تھی، چرچ خاص طور پہ یہ کہتا تھا، اور سائنسدان بھی کہتے تھے کہ زمین تو چپٹی ہے، اسکوائر ہے، گول نہیں ہے۔ تو جب گلیلیو نے کہا کہ زمین گول ہے تو چرچ اتنا خفا ہوا کہ انہوں نے اسے موت کی سزا سنا دی، اور اس نے معافی مانگی کہ جی میں جناب جو ہے نا، میں بہت ہی باادب ہو کے معافی مانگتا ہوں، اور زمین بے شک گول ہے، ایسی کچھ بات اس نے پھر بھی کہہ دی تھی، لیکن میں جناب معافی مانگتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تھا ایک کانسیپٹ جو اب نہیں ہے۔ اب آج تو کوئی نہیں کہتا کہ زمین چپٹی ہے، اور اگر کوئی کہنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے سب سے قریبی آدمی اس کا جو ہے وہ اس کو پکڑ لے گا کہ او بھائی کس دنیا میں ہو تم، کہاں سے آئے ہو۔ تو جو پرانے خیالات اس طرح کے ہیں نا، ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گیا ایک پارٹ اس کا، اب جو زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے دوسرا ہے اپنے آپ کو یہ جو ٹائم ہے نا تھوڑا سا، اس میں 3 چیزیں کر لیجئے۔
آپ کو ملتا ہے ٹائم، ہر کسی کو ملتا ہے. اس کے پاس اپنا ایک پرسنل ٹائم ہوتا ہے. کہیں ویٹ آپ کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نکال لیں گے اس میں سے. اگر آپ فارماسیوٹیکل سیلز میں ہیں تو ڈاکٹر کے انتظار میں ہیں تو آدھا گھنٹہ بعض اوقات کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے. بجائے اس میں بیٹھ کے ریلیں دیکھنے کے اور ٹک ٹاک دیکھنے کے آپ انفارمیشن دیکھیے. ٹھیک ہے، انفارمیشن ایک تو ریلیٹڈ دیکھیے اپنے، یعنی جو آپ کا فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا نالج بلڈ اپ ہوتا رہے. آپ نے جا کے کوئی شیخی نہیں مارنی، شو نہیں مارنی ڈاکٹر کو، میں نے ڈاکٹر صاحب ابھی پڑھا، دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا ہے. بعض صورتوں میں آپ کبھی کبھی اس کو اوپننگ کا حصہ بنا بھی سکتے ہیں کہ جی آئی جسٹ ریڈ فلاں، دیکھیے کتنی زبردست سرجری فلاں جگہ ہوئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو اٹ کوڈ بی اے گڈ ٹاکنگ پوائنٹ آلسو. لیکن ہر دفعہ تو ایسے نہیں ہوگا، نہ ہر روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ کا انٹرنل نالج بلڈ ہوگا اور آپ کو کلوز ملیں گے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. سو اپنا نالج اپنے ریلیٹڈ فیلڈ کے بارے میں پڑھیے. دوسرا، حالات حاضرہ کے بارے میں بھی پڑھیے. آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ کہنا کہ جی میرا کیا واسطہ ہے، جی ایران US کی جنگ ہو رہی ہے، میں کیا کروں، جی مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. دیکھیں جو بھی دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، یا کلائمیٹ چینج آ گئی ہے، جی میں کیا کروں، میرا تو گھر کا کلائمیٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ساری دنیا کو افیکٹ کریں گی، وہ آپ کو بھی کریں گی، وہ مجھے بھی کریں گی، وہ ہر انڈیویجول کو کریں گی کسی نہ کسی شکل میں. ٹھیک ہے نا، اور کر رہی ہیں، ہمارے سامنے ہے نا. دیکھیں نا، ابھی میں نے US اسرائیل ایران کی وار کی بات کی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے نا، اس کی فرض کیجئے ایک اس کا فال آؤٹ یہ ہے کہ جی فیول کی پرائسز بڑھ گئیں. تو مجھے بتا دے پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں کون شخص ایسا ہے جس پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو سائیکل چلاتا ہے اور جس نے کبھی فیول نہیں خریدنا، لیکن اس پہ بھی اس کا امپیکٹ ہے کیونکہ اس کے گھر کی بجلی مہنگی ہو جائے گی. سو nobody is protected against changes. سو حالات حاضرہ، ایک اپنے ریلیٹڈ فیلڈ، ایک حالات حاضرہ. اور تیسری چیز جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو یہ انٹرنیشنلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں ایجوکیشن پہ جب انہوں نے کئی سال پہلے گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جی بجائے یہ روٹین کی چیزیں پڑھانے کے STEM سسٹم ہونا چاہیے. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ، یہ 4 چیزیں پڑھائی جانی چاہیے ہائی اسکول کے لیول تک، تاکہ بچے وہاں تو ظاہر ہے ہائی اسکول کے بعد اکثر نہیں پڑھتے، کہ ہائی اسکول وہ کر لیں تو اس کے باوجود ان کی اتنی ان میں ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ جاب کر سکیں اور بہتر زندگی گزار سکیں. تو لہٰذا پھر یہ STEM بیس سسٹم آ گیا، پاکستان میں بھی ہے، کئی جگہوں پہ ہے، اور یہ باقاعدہ ہے. جو بچے لینا چاہتے ہیں، پاکستان میں تو خیر ٹیکنیکل کا بہت زیادہ اب تو زور ہے، کیونکہ جب سے گورنمنٹ نے اسپانسر کیا ہے اس کو نیوٹیک کے تھرو اور دوسرے اداروں کے تھرو. ٹیپٹا تو کب کا بنا ہوا ہے، کس زمانے کا، لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوا تھا جتنا اب یہ ان دی لاسٹ فیو ایئرز اس پہ کام ہوا ہے. تو وہ چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے STEM کو STEAM کر دیا ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اینڈ مینجمنٹ. تو وہ جو ایڈ ہوا ہے STEM سے STEAM بننے میں، وہ آرٹس کا ہے. آرٹس کیا ہے؟ آرٹس بیسکلی تو ایک ایکسپریشن ہے، اس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ لکھنے والی بھی ہے، وہ پرفارمنگ آرٹس بھی ہیں، وہ میوزک بھی ہے، وہ جو موویز ہیں وہ بھی ہیں، وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب آرٹس ہے بیسکلی. تو آرٹ آپ کے اندر کا جو ایک حصہ لطیف ہے، جو آپ کے اندر کی خوبصورتی ہے، ہر شخص کے اندر ہے، اس کو نکالتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے. تو تیسری میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ نہ کچھ اس پہ بھی نظر رکھیے، اس سے بھی ان ٹچ رہیے. مجھے پتہ ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے قوم کو آج کا. وہ کہتے ہیں یار کیا پڑھنا ہے، چلیں دیکھ ہی لیں بھئی، آپ کچھ دیکھ لیں. یعنی واہیات قسم کی ریلز دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لیں جس سے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کا وہ ایریا، وہ ڈائمینشن آپ کی تھوڑی ڈیولپ ہو جائے. سو اپنے آپ کو فریش رکھیے مینٹلی. فزیکلی تو آپ نے رکھ لیا، اب مینٹلی بھی فریش رکھیے.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے کسٹمر سے بات کریں گے، اپنے کلائنٹ سے بات کریں گے، اپنے ٹریڈ میں ایون اپنے کولیگ سے بات کریں گے، تو آپ کے پاس اچھی باتیں ہوں گی کرنے کے لیے. آپ کے پاس اپنے کام سے ریلیٹڈ بھی کچھ نہ کچھ نئی بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جنرلی بھی آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہو سکتی ہے. یہ میں پارٹی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس کرنٹ نالج ہوگا. اور تیسرا یہ کہ آپ کہیں پہ ایسی چیزوں پہ بھی کچھ کامنٹ کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے کہ ہاں یس، یہ بھی ایک زندگی کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم یعنی کہتے ہیں نا، جیسے حصہ لطیف جس کو کہتے ہیں، ایستھیٹک سینس کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کو کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا فرق خود محسوس ہوگا، کتنا اچھا لگے گا، اور جن لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کو کتنا اچھا لگے گا. ویری کوئکلی یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.